خوارج خارجی کی جمع ہے، خارجی ایگزٹ ہو جانا، نکل جانا، خارج اس سے نکلا ہے. یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امت مسلمہ میں ہوتے ہوئے امت مسلمہ سے خود نکل گئے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں خارجی کی تعریف میں کہ یہ سب سے پہلے افراد ہیں مسلمانوں میں جنہوں نے مسلمانوں کو کافر کہا. مسلمانوں کو کافر کہا. یاد رکھیے کفر کا فتویٰ دینا خوارج کی نشانی ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ غلطیاں بتائیں، لیکن یہ کہنا کہ فلاں کافر، یہ بے باکی کے ساتھ فتوے دینا اور لوگوں کو جو مسلمان ہیں ان کو کافر بتانا، یہ سب سے پہلے اسلام میں جس نے کیا وہ خوارج ہیں، اور جن کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، ان کو اگر مل جاؤ تو تم انہیں قتل کر دینا، عاد و سمود کی طرح مٹا دینا. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے مسلمانوں میں ہوتے ہوئے مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگایا وہ خارجی ہیں. اور دوسری ان کی سب سے بڑی نشانی اہل ایمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا. آپ پوچھیں گے تو حکمرانوں کے خلاف کچھ نہ بولا جائے، بول سکتے ہیں لیکن بغاوت نہیں کر سکتے. حکمران غلطی کیوں نہ کر رہا ہو، گناہ کیوں نہ کر رہا ہو، کیوں؟ یہ سسٹم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ حکمرانوں کے خلاف تنہائی میں نصیحت کرنے کا اہل سلف سے ہمیں ملتا ہے، لیکن کوئی اہل سلف حکمرانوں کی غلطیوں کی وجہ سے بغاوت بلند نہیں کی. بغاوت کا بلند کرنا یہ دراصل خارجیوں کا فتنہ ہے، جو کہ آج بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ فلاں نے کیا کر دیا، ایسا کر دیا کہ یہ کیا ہے، اس کے اوپر باغی ہو جاؤ، عرب ایسے کر رہے ہیں باغی ہو جاؤ، شام ایسے کر رہا ہے باغی ہو جاؤ، داعش بنا لو، ایک کمیٹی بنا لو، جہاد ہم پہ فرض ہو گیا ہے نکلو. یہ سب خارجی ہیں جنہوں نے اہل سنت کو مارنے کے لیے کیا ہے، یہ آئیڈیالوجی استعمال کی، جو کہ پہلے دور میں حضرت علی کے دور میں ابھرے. کیوں؟ اہل سنت اور اہل سلف کا یہ فلسفہ ہی نہیں کہ حاکم اگر مسلمان ہو خواہ وہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو اس کے خلاف خروج نہیں ہوگا، اس کے خلاف بغاوت نہیں ہوگی، اس کی اصلاح ہوگی. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی زندگی کو دیکھ لو، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل جیسے بڑے بڑے اہل سلف علماء کو دیکھ لو، ان کے دور میں بڑے بڑے فتنے اٹھے، اور یہ فتنے اٹھانے والے خود کون تھے؟ حکمران تھے. ہارون رشید، مامون رشید، اور اس کے بعد اس کا بیٹا معتصم، ان سب لوگوں نے قرآن کو مخلوق کہا، اور جنہوں نے نہ کہا ان کو کیا ہے، قتل کر دیا. اور امام بھی اس کی پاداش میں تقریباً زندگی کا بہت بڑا حصہ جیل میں گزارا، لیکن بغاوت نہ کی، جماعت نہ بنائی، جہاد کا نعرہ بلند نہ کیا، سہتے رہے. یہاں تک کہ مامون کا زمانہ گزرا، ہارون رشید کا زمانہ گزرا، اس کے بعد کا آنے والا جو تھا اس نے توبہ کی، امام سے معافی مانگی کہ میرے باپ دادا نے آپ کو بڑی تکلیفیں دی ہیں. تو امام نے کہا تم آج کیا مانگتے ہو، جب پہلا کوڑا پڑتا تھا مجھے تبھی میں معاف کر دیتا تھا. اتنی بڑی عقائد کی چیز تھی، معاملہ اختلاف بھی نہیں تھا، عقائد کا معاملہ تھا کہ انہوں نے یہ عقیدہ، یہ فلسفہ گڑھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جبکہ قرآن اللہ کی مخلوق نے خالق کی صفت ہے. قرآن مرتا نہیں، جیسے رب نہیں مرتا. تو یہ عقیدے پر بھی بغاوت نہ ہوئی. اہل سنت میں کیا نہیں کیا، جماعت فارم نہ کی، جہاد کا نعرہ بلند نہیں کیا. یہ سلف اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تم حکمرانوں کی غلطیوں کو بغاوت کا سبب نہ بناؤ، اور جو پارٹیاں بغاوت کا اعلان کرتی ہیں اور جہاد کے لیے مسلمانوں سے کرنے کے لیے اکٹھے کرتے ہیں،
تو یاد رکھ لیجئے وہ خارجی ہیں جتنے آج کے دور کے عرب کنٹریز کو بدنام کر رہے ہیں یا کیا ہے برا بلا کہ جہادی تنظیمیں بنا رہے ہیں یا جہاد کی طرف نہیں تو کم از کم ان پر گالیاں بولنے کے لیے جماعتی پاور لا رہے ہیں، یہ سب خارجیین کے فتنے ہیں جو ہمارے اندر گھس آئے۔ آج بڑے بڑے نام ان سے جڑ گئے ہیں، بڑے بڑے نام، سید سلمان ندوی جو کہ ابو الحسن علی ندوی کے کیا ہیں رشتہ داری میں آتے ہیں، اور ندوے کے قیام میں ان کا بہت بڑا عمل ہے۔ یہ اپنی زندگی پوری خاموشی سے گزارے، لیکن انہی کا نواسا آج کیا ہے پوری شدت سے عربوں کو گالیاں دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ آج ہمارے اوپر جہاد فرض ہو گیا، فلاں ہو گیا، عرب کنٹری سو رہے ہیں، ان کو مارو، ان کے لیے تیاری کرو، ان کے لیے جہاد کرو۔ یہ سب خارجیوں کا فتنہ ہے، سمجھ لیجئے۔ مسلم حکمرانوں کے خلاف، مسلمانوں کو مارنے کے خلاف، مسلم امت میں چھوٹے چھوٹے معمولی ان کے بے احتیاطی اور ان کے گناہوں کو بنیاد بنا کر سب سے پہلے جس نے خروج کیا اور حضرت عثمان کو شہید کیا وہ خارجی ہیں۔ ان کے دو بڑے نشانیاں ہیں، ایک کفر کا فتویٰ دینے میں بہت ہی بے باک ہے، آج بھی دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ کفر، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ کفر، چھوٹے چھوٹے اختلافات پہ کفر، یہ نہیں مانتا کافر، وہ نہیں مانتا کافر۔ میں نے کتنے بڑے بڑے اختلافات آپ کے سامنے 15 دن سے فتنوں کی حیثیت سے بیان کیے، لیکن ان کے بانی مبائین کو میں نے کسی کو کافر نہیں کہا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ میں نے بتایا کہ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ یہاں سے پھسلے ہیں، یہ یہاں گمراہ ہوئے ہیں، ان لوگوں نے یوں کیا، ان لوگوں نے یہ عقیدہ گڑھا، لیکن کسی لفظ کے ساتھ کسی کو بھی جس کا بانی تھا اس کو لفظ کفر سے میں نے متہم نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم بتائیں گے غلطی یہاں ہوئی ہے، کفر کا فتویٰ دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور اس میں بے باکی اختیار کرنے والا گروہ کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ خارجی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کسی شخص کو، کسی عالم کو کفر کا فتویٰ دینے میں بے باک ہے اور چھوٹے چھوٹے اختلافات میں کفر کا فتویٰ دیتا ہے تو سمجھ لو وہ خارجی ذہنیت کا ہے جو اہل سنت میں گھس آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔